السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 2025 میں صدقہ فطر کے کچھ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کئی سوالات آئے ہوئے ہیں، ان سوالات کے جوابات بھی دوں گا انشاءاللہ، اور صدقہ فطر کے بہت سارے مسائل آج کے اس ویڈیو میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 2025 میں صدقہ فطر اگر کوئی اناج اجناس کی صورت میں نہ دے کر کے پیسے کی صورت میں نکالنا چاہے تو کتنا رقم ہمارے ہندوستان میں ادا کی جائے گی، اور اگر گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش کے صورت میں دینا چاہے تو کتنا دے گا، وہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص اسی سال ہمارے گھر سے انتقال ہو گیا ہو تو کیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا؟ اور اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی حمل سے ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی، صرف ماں کی پیٹ میں ہے، تو کیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا، سارا مسئلہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ اس سے دوسرے مسلمان بھائی بھی علم حاصل کر سکیں، مسئلہ سیکھ سکیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس بار 2025 میں رقم کی صورت میں اگر کوئی نکالنا چاہے تو کتنا صدقہ فطر نکالے گا۔ دیکھیے، ہر انسان اپنے اپنے علاقے کا جو ہے ریٹ معلوم کر لے کہ گیہوں کی شکل میں اگر کوئی نکالنا چاہ رہا ہے تو گیہوں کی ریٹ 3 طرح کی ریٹ ہوتی ہے، ایک نچلے درجے کا، ایک درمیانی، ایک ہائی کوالٹی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہائی کوالٹی کا نکالنا چاہیں تو بہت ہی افضل ہے، لیکن اگر ہائی کوالٹی نہیں، آپ درمیانی اوسط کے ہیں تو آپ درمیانی ریٹ نکالیں، نیچے والا نہیں نکالیں، بلکہ درمیانی کے حساب سے جو نارملی ہمارے یہاں جو علماء حقہ نے بیان کیا ہے، وہ 2 کلو 45 گرام کا ریٹ 60 روپے سے 65 روپے تک بنتا ہے۔ تو احتیاطاً علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ 70 روپے صدقہ فطر رقم کی صورت میں کسی کو دے دیں، ایک بندے کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کے گھر میں 5 لوگ ہیں تو وہ کتنا صدقہ فطر نکالے گا، کس صورت میں نکالے گا؟ دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندے کا جب 70 روپے ہوں گے تو 5 بندے کی تعداد آپ 7 ہے 70 کے حساب سے آپ لگا لیجئے، جو بھی صورت ہے۔ اب جو بھی اس کی رقم بنتی ہے، اگر وہ شخص چاہے تو پورے کا پورا رقم ایک ہی بندے کو دے دے، یا چاہے تو اسے جو ہے ٹکڑے کے حساب سے تھوڑا کسی کو تھوڑا کسی کو، اس حساب سے بھی دے گا تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو گھر میں 5 بندے ہیں، 5 بندے کا جو صدقہ فطر ہے وہ آپ ایک بندے کو دے دیں گے تو اس سے اس کے گھر کا کچھ راشن آ جائے گا یا کوئی سامان آ جائے گا، جس سے اس کی مشکلات میں تھوڑی آسانی آ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ادا کریں صدقہ فطر، جس سے کہ لوگوں کو آسانی میسر ہو سکے۔ صدقہ فطر کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ عید کے دن کوئی بھیک نہ مانگے، عید کے دن کوئی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ عید کا جو دن ہے وہ خوشی کا دن ہے، اس میں غریب سے لے کر امیر تک ہر کوئی خوشی منا سکے، اسی لیے صدقہ فطر کا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں سے اسی سال انتقال ہو گیا ہو تو کیا اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہوگا؟ تو جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی دینا چاہے، اگر کسی نے صدقہ فطر دے بھی دیا تو بھی اس کو جو ہے صدقے کا ثواب ملے گا، فطرہ جو ہے اس پر واجب نہیں ہوا کرتا۔ اگر فطرہ بول کر کے بھی دیا تو اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی دینا چاہے تو صدقے کے نام پہ دے سکتا ہے، اس کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، حمل سے ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی دنیا میں، تو کیا اس کی طرف سے صدقہ فطر اس کے ماں باپ کو دینا ضروری ہے؟ تو جس کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، جس دن آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں اسی دن اس کی ولادت ہو گئی تو اب آپ دے سکتے ہیں۔
اب آپ اس کی طرف سے جو ہے دینا ہوگا آپ کو کہ آپ جس دن نکال رہے صدقہ فطر اسی دن اس کی ولادت ہو جاتی ہے یا پھر اسی رمضان میں اس کی ولادت ہونی ہے تو اس کی طرف سے آپ رمضان عید سے پہلے اگر اس کی ولادت ہو گئی تو صدقہ فطر دے دیں. اگر عید سے پہلے اس کی ولادت ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تو آپ اس کی طرف سے نہیں نکالیں گے. تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. اب دیکھیے صدقہ فطر جو ہے گیہوں کی صورت میں اگر کوئی دینا چاہے تو 2 کلو 45 گرام. اگر کوئی جو کھجور کشمش کی صورت میں دینا چاہے تو پھر ہو جائے گا 4 کلو 90 گرام. اب جو حضرات اللہ تعالیٰ نے جسے مالدار بنایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوب دی ہے، تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ کھجور کشمش کی صورت میں جو ہے آپ صدقہ فطر نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اس طریقے سے آپ ادا کریں اور جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ بھی پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے مال و دولت دی. اور صدقہ فطر جو ہے گیہوں کی صورت میں نہ نکال کر کے جو اور کشمش ہے یا پھر کھجور ہے ان کی صورت میں دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اس بندے سے اور خوش ہوگا، کیونکہ یہ شکریہ کے طور پہ مانا جائے گا کہ میں نے اسے نوازا تو یہ اور بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو یہ ہوئی صدقہ فطر کی کچھ باتیں، کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.